السلام علیکم مطیع اللہ جان MJ TV میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ شاہ خاور، سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اور یہ کم مقام اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اب یہ خبریں ہیں کہ جو سائفر کا مشہور زمانہ کیس ہے، وہ جو خفیہ سفارتی مراسلہ جو گم گیا ہے اور جو FIR کٹی ہے 15 اگست کی، سابق وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ اور اسد عمر سابق وفاقی وزیر ان کے نام ہیں. تو وہ 15 اگست کی جو FIR ہے اس میں حکومت نے اب ایک استغاثہ کی ٹیم، یعنی پروسیکیوشن کی ٹیم، سرکاری وکلا کی ٹیم بھی مقرر کرنی ہے، اور وہ آج یا کل میں اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا. تو خبریں یہ ہیں کہ ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ بھی اس ٹیم کے ایک اہم رکن ہوں گے، اور ابھی تک نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے، اسی لیے ہم لبرٹی لے رہے ہیں ایڈوکیٹ شاہ خاور سے، کیونکہ یہ تو تائید یا تصدیق نہیں کر رہے اس بات کی، لیکن خبریں ضرور ہیں کہ ایڈوکیٹ شاہ خاور جو ہیں سائفر کے کیس میں بطور پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں حکومت کی طرف سے پیش ہوں گے. تو شاہ خاور صاحب، آپ اس موقع پہ تو انتظار کریں گے پھر جب تک کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں نوٹیفیکیشن کی شکل میں؟ دیکھیے، وہ تو گورنمنٹس کا بالکل یہ پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ایک عام لیٹیگنٹ جو ہے کسی کو بھی وکیل مقرر کر سکتا ہے، تو ان کا بالکل پریروگیٹو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی ذمہ داریاں جو ہیں. چلیں، اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو آپ ہمارے قابو نہیں آئیں گے نا. ابھی تو آپ ایک عام وکیل اور بطور قانون دان ہم آپ سے ایک بات کر لیتے ہیں. چلیں شاہ خاور صاحب، یہ جو سائفر کا کیس سابق وزیر اعظم پہ درج ہوا ہے، تو اس سائفر کے کیس میں ایگزیکٹلی الزام کیا ہے جو سابق وزیر اعظم پہ لگا ہے، اور کون سی دفعات کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو بنظر ظاہر لگ رہا ہے کہ اگر آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 پڑھیں تو اس کی دفعہ 5 ہے اور 9 ہے، جس میں کہ جرائم جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. ابھی چونکہ یہ میٹر انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے، کیونکہ پہلے یہ انکوائری میں تھا، پھر اس کی FIR ہو گئی اور ابھی انویسٹیگیشن اس کی جاری ہے. تو اس کے بارے میں تو چونکہ اس کے ہماری دسترس ابھی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں پروسیکیوشن ٹیم میں ہوا بھی تو ہماری سٹیج اس وقت آئے گی کہ جب FIA اس میں اپنا چالان سبمٹ کر دے گی، فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ، تو پھر اس کے بعد پروسیکیوشن کا کام سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی سیکشن 5 ہے یا سیکشن 9، یہ ایگزیکٹلی ہے کیا 5 میں؟ دیکھیں، یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا خفیہ دستاویز، انفارمیشن یا کوئی آپ باؤنڈ ہیں کہ اس کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا، اور وہ اگر کوئی ڈسکلوز کرتا ہے یا اس کو ڈسپلے کرتا ہے یا اس میں کوئی لیکیج کرتا ہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ فورن اسٹیٹ کو ہو سکتا ہے اور یا ایون اینیمی کو ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اس میں پوری ایک تفصیل ہے کہ کن کن صورتوں میں جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوگا. اور یقیناً جو FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے یا سرکل نے جو یہ FIR یا پہلے انکوائری کی ہے یا FIR کاٹی ہے، تو انہوں نے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے کیا ہے. تو عمران خان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ ایک خفیہ سفارتی مراسلہ جو ہے اس کو ڈسکلوز کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جو ہم نے بھی اس وقت سنا ہے، جو کہ بڑی زبان زد عام ہے، وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے، ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے 27 مارچ 2022 کو جو ہے وہ ایک لہرایا تھا، اور اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ میں ایک ایسی امانت جو ہے وہ اپنے خان صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ اصل سازش کیا تھی، کہاں تیار ہوئی تھی، تو وہ پھر ایک امانت ہے جو میں ان کے حوالے کروں گا، اور کر دی ہے. اب وہ ان کا کام ہے کہ وہ عوام کو کیسے اعتماد میں لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر فوراً جو ہے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے پھر وہ مراسلہ جو ہے وہ جیب سے نکالا اور انہوں نے پھر پورا ایک نیریٹو جو تھا وہ دے دیا. بات یہ ہے کہ جو سائفر ہے، سائفر میسیجز، یہ ہائیلی کانفیڈینشیل اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے. اس کی اپنے ایک SOP ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ بلکہ پوری دنیا میں ہے. یہ ایک خفیہ میسیج ہوتا ہے جو کہ ہمارا ہیڈ آف دا مشن کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی بہت ہی سینسیٹیو اور ایمرجنٹ قسم کی جو انفارمیشن دینی ہوتی ہے ہر ایمبیسی کی، وہ پھر وہ کوڈڈ الفاظ میں آتی ہیں، پھر اس ڈی کوڈ ہوتا ہے، پھر اس کی آتھرائزڈ آفیسر ہے جو سیکٹری وہ ہے خارجہ ہے، وہ پھر اس کی منظوری دیکھتے ہیں کہ اس کو کس کو آگے فارورڈ ہونا چاہیے، اور اوریجنیٹر جو ہے وہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ کس کو یہ جو ہے یہ دیکھنا چاہیے.
تو اس کی جب کاپیز بنتی ہیں تو وہ باقاعدہ اس کا ایک ایس او پی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کاپی جو ڈی کوڈڈ ہے اس کی بھی آگے کاپیاں بن جائیں یا کسی ان آتھرائز بندے کو دے دی جائے. وہ جن جن ریسیپینٹس کو جو دینی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ سیل انویلپ میں جائے گا اور وہ جو ریسیور ہے وہ اس کو پڑھے گا. پڑھنے کے بعد وہ کچھ عرصہ تو اس کو ریٹین کر سکتا ہے لیکن زیادہ عرصہ رکھ نہیں سکتا, کیونکہ پھر اس کے ایس او پی یہ بھی ہے کہ وہ واپس جائے گا سائفر ڈپارٹمنٹ میں اور اس کو پھر ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. تو یہ انتہائی سینسٹیو وہ ہے. اور اس سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملکوں کے جو تعلقات ہیں ان کی بھی بڑی سینسٹیویٹی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جب ہم نے یہ بھی سنا کہ جب وہ ایک ان کی میٹنگ تھی جس میں اس وقت پرائم منسٹر, فارن منسٹر, سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر اسد عمر صاحب یہ سب تشریف رکھتے تھے, انہوں نے پھر وہ لیکس جو آئیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ پلے کریں گے, پولیٹیکل جو ہے وہ اس میں ایڈوانٹیج لیں گے. تو وہاں سے بھی یہ چیزیں ساری میرا خیال ہے اوریجنیٹ ہوئیں. اس کی پھر انکوائری سٹارٹ ہوئی اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ایف آئی آر کٹ گئی. تو بنیادی طور پہ جو خفیہ مندرجات تھے خفیہ دستاویز کے, ان کو عمران خان نے, شاہ محمود قریشی نے منظر عام پہ لایا غیر قانونی طور پہ اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. تو وہ جو ایک سائفر جو گما ہے, کیا وہ ایک الگ سا ایک الزام ہے, ایک چارج ہے کہ خفیہ دستاویز عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے گم گیا, تو یہ بھی کیا ایک جرم ہے؟ کیا اس کی تحقیق ہونی چاہیے؟ کیا وہ گما بھی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں وہ تو چونکہ ان کا بڑا برملا, چونکہ انہوں نے تو اپنے اسپیچز میں, پریس کانفرنسز میں, اپنے ویلاگز میں تو اس کا واضح پوری سائفر کا تو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اور ایڈمٹ بھی کیا کہ میں نے لہرایا بھی, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک سازش تھی میرے خلاف اور وہی پھر بعد میں میری گورنمنٹ کے جانے کا جو ہے وہ نتیجہ ہوا اس کا. تو یہ تمام چیزیں. دوسری چیز ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا جب ایک عام شہری کے طور پر تو آپ ایک بیان دے سکتے ہیں یا کوئی بھی موقف اختیار کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے جب کوئی ایک آئینی عہدہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھی وزیر اعظم پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے, اور اس کا اگر آپ اوتھ پڑھیں اس کا حلف, تو اس میں اسپیسیفک ایک پیراگراف ہے کہ وہ اس چیز کا حلف لیتا ہے کہ میرے علم میں کوئی بھی حساس معلومات اور ایسی معلومات جس کو میں خفیہ رکھنا جو ہے میرے پہ فرض ہوگا, اگر اس کو افشا نہیں کروں گا کسی صورت میں بھی, جب تک کہ لا اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہ دے. تو اسی طرح جو وزیر خارجہ ہے یا جتنے بھی وزراء ہیں وہ بھی یہ اوتھ لیتے ہیں, کیونکہ ان کے ڈیورنگ انکمبنسی آف دیئر بینگ پرائم منسٹر یا منسٹر, ان کے نالج میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو انہوں نے سیکرٹ رکھنا ہوتا ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ نے اوتھ لیا ہے اور پھر ایک جو ہمارا امریکن امبیسڈر ہے وہ اس کے اوپر اس کا اسٹیٹس یہی ڈال رہا ہے ہائیلی کانفیڈینشیل اینڈ ٹو بی سین بائی دی کنسرنڈ پرسن, تو جب یہ لکھا اور ناٹ پاکستانی امبیسڈر ہیں امریکہ میں اینڈ ناٹ ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ, تو وہ اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا کلیم کر رہا ہے اس میں. تو اس کے بعد تو پھر اس کی ذمہ داری جو ریسیپینٹس ہیں ان کی تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک تو انہوں نے اس کو سیف کسٹڈی میں رکھنا ہے, اپنے پاس نہیں رکھنا, اور گمانا جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے, بہت بڑی نیگلیجنس ہے. اب یہ بتائیں کہ عمران خان نے یہ بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ جو سائفر ہے اس کو تو وفاقی کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا, یعنی اس کا جو خفیہ کا جو سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا تھا. تو بنیادی طور پہ سائفر تو نہیں لیکن اس کا جو ترجمہ تھا انگریزی کا, اور انہوں نے وہ سائفر چیف جسٹس کو بھی بھیجا تھا, وہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو بھی بھیجا تھا, قاسم سوری نے بھی وہ لہرا کے دکھایا تھا. تو کیا ایک وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کا یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی خفیہ دستاویز کا جو خفیہ سٹیٹس ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کا بالکل پریروگیٹو ہے کہ کسی بھی خفیہ دستاویز کو ڈی کلاسیفائی کر سکے. لیکن یہاں پہ ہم نے سنا یہ ہے, شاید آپ ذرا اس کو اب بھی تحقیق کر لیں, کہ
کہ جو کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی منظوری دی تھی وہ اس وقت دی تھی کہ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کے نالج میں یا ان کو کاپیز کی بھیجی جائے، ان سے شیئر کیا جائے. وہ اسپیسیفک پرپز کے لیے انہوں نے اس پرپز کے لیے ڈی کلاسیفائی صرف چیف جسٹس کی حد تک اور اسپیکر کی حد تک. وہ پھر وہ بھی ہمیں تو خیر وہ ایز سچ کوئی ریکارڈ سے تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس میں شنید یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی جب یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سیل اینولپ میں بھیجا گیا تو انہوں نے اس کو کھولا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں اور انہوں نے واپس کر دیا. تو اس لیے اس کی جو ڈی کلاسیفیکیشن ہے وہ ناٹ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، وہ ایک پرٹیکولر جو ہے وہ چیف جسٹس یا اسپیکر کو شیئر کرنے کے لیے تھا. اچھا، اس میں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسد عمر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کے اوپر کیا الزام ہیں اسپیسیفک سائفر کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو ہے اس کی اعانت کرنے میں اور اس میں یا وہ جو الیجڈ سازش ہے کہ اس کو کس طریقے سے پلے کرنا ہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے، وہ ایک آڈیو گفتگو بھی سامنے آئی تھی ان کی میٹنگ کی، بالکل اسی سے جس میں اعظم خان کہہ رہے تھے کہ ہم منٹس اپنی مرضی کے بنا لیں گے. جی وہ بھی دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے، تفتیشی ٹیم، انہوں نے قبضے میں لیا ہو اور اس کا اگر فورینزک کروا لیا ہے اور وہ اگر پازیٹیو آیا تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہوگا. وہ جو آڈیو ہے، یس بالکل. اور جس نے آڈیو ریکارڈ کی ہے چاہے وہ خفیہ ادارے کا بندہ ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا. دیکھیں اس میں تو آڈیو اور ویڈیو کے بارے میں تو ایک بڑی بھرپور ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسد سعید خان کھوسہ صاحب کی بالکل وہ جب احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی ویڈیو کا معاملہ، ہاں آف کورس. تو وہ تو ایک ٹیسٹ ہے کہ کون سی جو ویڈیو ہے آڈیو ہے وہ کس طرح ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہوگی. میرا خیال ہے اس ٹیسٹ پہ اگر پوری اترے گی تو وہ ایڈمیزیبل ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اس ٹیسٹ پہ تو شاید کوئی بھی پورا نہ اتر سکے. بالکل. تو وہ آڈیو سیاسی مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن قانونی اعتبار سے شاید وہ پیش کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے، کیونکہ جب آپ نے لاء میں کوئی چیز کو ڈاکومنٹ دینا ہے تو اس کی جو اتھینٹسٹی ہے یا وہ قانون شہادت آرڈر کے معیار کے مطابق پورا اترتا ہے تو وہی ایڈمیزیبل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ سائفر کا کیس بنا ہے یہ بہت سیریس کیس ہے اور اس کی میکسیمم سزا کتنی ہے شاہ خبر صاحب؟ دیکھیے اس میں جو میں نے پڑھا ہے، جو آپ بھی پڑھ لیں، اس میں 2 طرح کی سزائیں ہیں. ایک سزا جو ہے اس کا کوانٹم کم ہے، وہ 2 سال ہے، لیکن اگر وہ جو خلاف ورزی ہے یا جو جرم کا ارتکاب ہے وہ اتنا سیریس ہے کہ وہ یا تو دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے یا فورن پاورز کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ ہیمپر ہوئے ہیں، تو یہ اگر ثابت ہو تو پھر اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے. اچھا، تو لہٰذا اس کے 2 جو ہے نا وہ میگنیچیوڈس آف کیپٹل سے مطلب کہ سزائے موت بھی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، 14 سال بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ فورن ایلیمنٹ والا جو ہے وہ اگر مسنگ ہو تو پھر تو میرا خیال ہے وہ جو سزا ہے وہ 2 سال تک ہو سکتی ہے. 2 سال ہو. تو اس کیس میں ابھی یہ تعین ہونا باقی ہے. ابھی یہ دیکھتے گے کہ انویسٹیگیشن نے کیسا یہ کیس بنایا ہے، کس طرح کا چلان پیش کیا ہے، کیا وہ والے کمپوننٹ انہوں نے فلفل کیے ہیں جو کہ کیپٹل پنشمنٹ کی طرف جائیں گے، تو وہ تبھی پتہ چلے گا کہ جب وہ فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ مرتب کریں گے. اچھا، اب یہ جو ایف آئی آر ہے یہ 15 اگست 2023 کو کٹی ہے. عمران خان اس ایف آئی آر میں بھی باقاعدہ گرفتار ہو چکے ہیں، شاہ محمود قریشی گرفتار ہو چکے ہیں، اسد عمر گرفتار ہو چکے ہیں. تو اس کے اندر کچھ گواہان بھی ہیں، وہ اہم گواہان کون ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں جن کی گواہی بڑی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی جو تفتیشی ٹیم ہے جو اس پہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کو زیادہ پتہ ہوگا، کیونکہ اس میں تو پھر انہوں نے پوری ایک چین آف ایونٹس جو ہے اس کے متعلق جو گواہان ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ سرکاری لوگ بھی ہوں گے، جہاں جہاں سے سائفر آیا، جہاں جہاں کے ڈسپیچ ہوا، اس سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں، جو ریلیونسی ہے، وہ میرے خیال میں کہ ان کا فرض ہے کہ وہ تمام گواہان کو اس میں وہ شامل کریں اور وہ کنیکٹ کریں. کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ ہے کہ جہاں پہ ان سیریز آف ایونٹس کا کنیکشن کہیں پہ بھی ٹوٹتا ہے یا وہاں پہ انکمپلیٹ رہتا ہے تو اس کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس معاملے پہ سابق وزیر اعظم عمران خان چیف جسٹس سے تحقیقات کا بھی کہتے رہے ہیں،
تو کیوں نہیں وہ تحقیقات پہلے ہو سکی اور اب بطور ملزم عمران خان کے خلاف تحقیقات جو ہو رہی ہیں یہ کتنی مختلف ہے ان تحقیقات سے جن کا مطالبہ عمران خان کر رہے تھے؟ دیکھیے چیف جسٹس کو یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ مراسلہ بھی بھیجا تھا اور آفیشیلی ریکویسٹ کی تھی بینگ دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، بلکہ شاید وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ تھا کیبنٹ کا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ کون سی جورسڈکشن کے تحت اس کو جو ہے وہ اسیوم کرتے۔ آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ تو اس کا اسکوپ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، وہ انڈیویجول کیسز میں یا انڈیویجول گریوینسز کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، انسانی حقوق کے معاملے میں، انسانی حقوق کے معاملے ان کے نفاذ کے۔ ہاں اگر ان کا کوئی گریوینس پرسنل ہے تھا بھی تو وہ آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن میں رٹ جورسڈکشن میں شاید وہ ان کو انٹرٹین کیا جاتا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن معاملات میں شہادتوں کا اکٹھا کرنا ضروری ہو اس میں ہائی کورٹ بھی انڈر آرٹیکل 199 اور سپریم کورٹ بھی 184(3) کے تحت اس کی کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ ان کی اگر حکومت جوڈیشل انکوائری کرانا چاہتی تو وہ ایک الگ تھا، کیونکہ اس کا ایک لا ہے، اس کے تحت وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو لکھ سکتے ہیں کہ اس کی آپ جوڈیشل انکوائری کریں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ نے رسپونڈ نہیں کیا یا چیف جسٹس نے نہیں کیا وہ انہی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، کوئی بھی ایسی دستاویز جس کو وفاقی کابینہ ڈی کلاسیفائی کرنا چاہتی ہے یا اس کا جو سٹیٹس ہے وہ خفیہ سے پبلک ڈاکومنٹ کرنا چاہتی ہے، تو کیا اس دستاویز کو وفاقی کابینہ کا ہر وزیر دیکھنے کا مجاز ہے؟ اس خفیہ دستاویز کو کابینہ دیکھ سکتی ہیں؟ تو اس کی ڈی کلاسیفیکیشن میں یہ واقعی یہ بات موجود ہے کہ اس کو تمام کابینہ کے ممبران اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو پھر تو بالکل وہ تو ایک پروویژن موجود ہے آپ کے رولز آف بزنس کے اندر۔ نہیں، کوئی نہ کوئی تو وفاقی کابینہ بھی تو وزراء حلف اٹھاتے ہیں نا کہ خفیہ دستاویز و خفیہ معلومات، تو کیا وفاقی وزراء یا ایون وزیر دفاع بھی یا وزیر خارجہ بھی یہ نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھیں میرے خیال ہے وزیر خارجہ تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ انچارج منسٹر ہے وزارت خارجہ کا، تو یہ والا اس کیس میں بھی لازمی ہوگا کہ یہ جب فارن سیکرٹری کو جب یہ نوٹس میں آیا تو چونکہ جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے، جو کہ کیبنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کو لوپ میں لینا بڑا ضروری ہے اور انہی کے تھرو روٹ ہو کے پھر یہ جو ہے یہ پرائم منسٹر تک پہنچتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی دستاویز جو ہے وہ کابینہ کے اراکین سے خفیہ نہیں رکھی جا سکتی؟ بالکل رکھی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایکسیپشن کریٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کس نوعیت کی انفارمیشن ہے یا سائفر ہے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وزیر خارجہ سے خفیہ نہیں رکھی جا سکتی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دستاویزات ایسی ہوتی ہیں جو کابینہ کے وزراء کو دیکھے بغیر ان کی منظوری دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں دینی چاہیے، لیکن جو ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے اس کے بارے میں کوئی ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کرنا ہے تو پھر پرائم منسٹر خود بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل وہ جو ہے سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی اس میں ہوا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی اس کو بالکل اس کو کنٹینٹس کو پڑھا گیا ہوگا، پھر اس کے بعد اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئیں۔ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وفاقی کابینہ نے چیف جسٹس اور اسپیکر اسمبلی کی حد تک اس کو ڈی کلاسیفائی کیا تھا، تو کیا وہ وفاقی کابینہ کے تمام اراکین نے پڑھ کر کیا تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں تو آپ کے تینوں سروس چیفز ہوتے ہیں، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتے ہیں، پرائم منسٹر، اس میں ایک دو منسٹرز میرا خیال ہے، منسٹر فارن افیئرز، منسٹر ڈیفینس۔ تو کابینہ کے وزراء کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے؟ کابینہ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن نیشنل ڈیفینس کمیٹی جو ہے انہوں نے بالکل اس کو دیکھا ہوگا۔ نہیں تو پھر کابینہ کے وزراء سے منظوری بھی تو نہیں لے سکتے نا، انہیں پڑھائے بغیر دکھائے بغیر؟ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ اس کو کانفیڈینشیل رکھ کے ایک پرٹیکولر پرپز کے لیے یہ کابینہ سے منظوری لے سکتے ہیں کہ اس کو اگر ایک وزیر کہتا ہے فلانے کے پڑھنے کے لیے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے، اگر ایک وزیر کہتا ہے کہ میں جب تک ڈاکومنٹ دیکھوں گا نہیں تو میں منظوری کہ نہیں، پھر بھی وہ از ناٹ باؤنڈ ٹو، مطلب وہ از ناٹ لیگلی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ایبسٹین کر سکتا ہے، وزیر کہہ سکتا ہے کہ میں جب تک دیکھتا نہیں ہوں تو میں خفیہ دستاویز کی کیسے منظوری؟ اس کو انسسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایک بالکل خفیہ دستاویز پھر تو یہ معاملہ وہ القادر یونیورسٹی میں بھی کابینہ کے وزراء پہ جو الزام ہے کہ بغیر دیکھے انہوں نے ڈاکومنٹ منظوری دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ دستاویز بغیر دیکھے بھی کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا سیگریگیٹ القادر یونیورسٹی اور جو سائفر ایشو ہے،
ان کو آپ تھوڑا سا الگ الگ. اصول کی بات ہے نا، اس میں الگ الگ کی تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کلاسیفائڈ اچھا، ڈاکومنٹ وہ ڈاکومنٹ دیکھے بغیر نہیں کر سکتی تھی کابینہ؟ کون سے والا؟ القادر یونیورسٹی والا NCA کا ایگریمنٹ. مجھے ویسے اس کے بارے میں اتنا اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا، آپ کوئکلی یہ بتا دیں کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جیسے اعظم خان ہیں جو پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، ان کی آڈیو ٹیپ بھی ہیں، وہ بظاہر سازش کا ایک مکمل حصہ لگ رہے ہیں سائفر پہ کھیلنے کا. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان کو باقاعدہ گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، کل بھی ہم اس کے بارے میں پورا بہت سارے چینلز پہ یہ ساری جو ہے نا، جو ابھی تک کارروائی ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے. اب کتنی اتھینٹک ہے کتنی نہیں ہے، اس کے مطابق تو اس FIR میں 2 نامزد ملزمان ہیں. ایک عمران خان صاحب ہیں، فارمر پرائم منسٹر، اور شاہ محمود قریشی، فارمر فارن منسٹر. اور اس کے علاوہ جو کل میں نے بھی ایک اسکرین پہ ہی دیکھا کہ اعظم خان اور اسد عمر جو ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تفتیش کے دوران تعین کیا جائے گا کہ ان کا کیا رول ہے، کیا ان کا کوئی کرمنل رول بنتا ہے یا وہ گواہ ہوں گے، تو اس کے وقت وہ ڈٹرمن کریں گے. اسد عمر اعظم خان کے حوالے سے. اب یہ بتائیں کہ یہ جب کیس عدالت میں جائے گا، چالان جائے گا، تو کیا عدالت جو ہے وہ بند کمرے کی عدالت ہوگی یا اوپن کورٹ ہوگی؟ اس میں میرا خیال ہے جو پروسیکیوشن ہے وہ پھر چونکہ جب تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، چالان آ جاتا ہے، تو پھر پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. تو چونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں یہ ایک پروویژن موجود ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز کی گنجائش موجود ہے، تو یہ اس آپشن کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. اس میں اچھا، اس کے اندر ضمانت کا بھی کوئی احتمال ہے ابھی؟ کیونکہ خان صاحب اس کیس میں بھی گرفتار تو ہو چکے ہیں. دیکھیں، اس پہ جو جنرل اصول جو ہیں وہ ضابطۂ فوجداری بالکل اس پہ اپلائی ہوتے ہیں، اور اس میں اگر ضمانت دی جائے گی، اگر یا درخواست جو ہے وہ عدالت کو دی جائے گی، تو وہ جو آرٹیکل سیکشن 497 CRPC ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پھر فلی اپلیکیبل ہے، اور وہ عدالت کا یہ بالکل اختیار خصوصی ہے کہ وہ مقدمے کی سماعت کے دوران کسی کو ضمانت دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ شاہ خاور، جن کے بارے میں خبریں ہیں کہ یہ سائفر کیس میں حکومت کے پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر کی طور پہ عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کو پروسیکیوٹ کریں گے. نوٹیفیکیشن ابھی آیا نہیں ہے، مگر ابھی شاہ خاور بھی اس کی تائید یا تصدیق نہیں کر رہے، نہ ہی وہ اس پوزیشن میں. مگر مجھے یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک نیب کے کیس میں مجھے خبر مل گئی تھی، اور خبر بھی ہو گئی تھی کہ مجھے اسپیشل پروسیکیوٹر حدیبیہ پیپر کیس میں بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جب تک کسی چیز کا نوٹیفیکیشن نہ ہو جائے اس کو پھر آپ نہیں کہہ سکتے. چلیں جی، وہی ہوپ کہ نوٹیفیکیشن ہو جائے، کیونکہ اب آپ نے اتنا اہم انٹرویو دیا ہے تو ضرور اس جو معلومات ہمیں اس انٹرویو میں ملی ہیں بڑی ہی عام ہیں، اور وہ دیر تک اس کیس کے چلنے کے دوران ہمارے کام آئیں گی. ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب، بہت شکریہ مطیع اللہ جان MJ TV کو وقت دینے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.